اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الذین اشیر الیہما فیما سبق۔ اچھا جی، اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ سبق نمبر 47 ہے شرح جامی کا، کہ استثقال کے اعراب بالحرف کی تینوں حالتوں میں جو تقدیری ہونے کا سلسلہ تھا، ماتن نے اس کو بیان نہیں کیا، قلت کی وجہ سے بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، قلت کی وجہ سے بیان نہیں کیا، صرف بعض حالتوں میں تقدیری ہونے کو بیان کیا ہے، لیکن استثقال کی وجہ سے جو اعراب بالحرف ہے اس کی تینوں حالتوں کو، اس کا جو تقدیری ہونا ہے وہ ماتن نے قلت کی وجہ سے بیان نہیں کیا۔ اور یہ بعض حالتوں میں تقدیری ہونے کو جو بیان کیا ہے پیچھے ابھی تک جو ہم نے چیزیں سامنے آپ کے سامنے لائی ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں اعراب وہ لفظی ہوگا، چاہے بالحرکت ہو یا بالحرف ہو، لیکن لفظی ہوگا۔ تقدیری والی صورتیں پیچھے سبق نمبر 46 میں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے اللذین اشیر الیہما فیما سبق، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ ماتن نے اعراب کی تقسیم لفظی اور تقدیری تو کی نہیں ہے، اور تفصیلات اس کی شروع کر دی ہیں، تو پہلے اعراب کی تقسیم کرتے لفظی اور تقدیری کی طرف، پھر اس کی تفصیلات مثالیں وغیرہ یہ لاتے۔ تو جواب یہ دیا کہ بھائی اعراب کی تقسیم لفظی اور تقدیری کی طرف اشارتاً ہو چکی ہے پیچھے، کہاں؟ جہاں لفظاً اور تقدیراً، لفظاً او تقدیراً فرمایا تھا، وہاں تقسیم ہو چکی تھی۔ تقدیر الاعراب، تقدیر الاعراب یہاں پر یہ بھی سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی عبارت التقدیر فیما تعذر، التقدیر فیما تعذر، یہ تقدیر وہاں ہوگی جہاں تعذر ہو، یعنی ممتنع ہو اعراب کا آنا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تقدیر تو موجود ہے، یعنی مقدر تو ہے لفظ، لیکن تعذر نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے۔ مثلا واسأل القریہ، اصل میں ہے واسأل اہل القریہ، تو تقدیر تو ہے اہل، یہاں پر تعذر نہیں ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں واسأل اہل القریہ۔ تو جواب ہے یہاں پر التقدیر پر الف لام عوض ہی ہے مضاف الیہ کا، اصل میں ہے تقدیر الاعرابی، اعراب کی تقدیر کا کہا ہے، مطلق تقدیر کا نہیں کہا، مطلق تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، اعراب کی تقدیر مراد ہے یہاں پر، آپ مطلق تقدیر سمجھ چکے ہیں۔ تو اعراب کی تقدیر وہاں ہوگی جہاں تعذر ہوگا، تو شارح نے تقدیر کو حذف مضاف الیہ کی قبیل سے بنایا ہے، تقدیر الاعرابی۔ بعض حضرات نے یہاں پر موصوف، حذف موصوف کے قبیل سے اس کو بنایا ہے، اور یوں کہا الاعراب التقدیری، لیکن زیادہ بہتر بات وہ پہلی والی ہے کہ آپ اس کو الف لام عوضی کر کے ہم مضاف الیہ محذوف نکالیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حذف موصوف کے قبیلے سے اگر آپ بنائیں گے تو ایک تو موصوف آپ کو محذوف نکالنا ہوگا، دوسرا یا نسبتی بھی آخر میں لگانی ہوگی، الاعراب التقدیری، تو کم محذوف نکالنا، قلت حذف، یہ بہتر ہوتا ہے کثرت حذف سے، اس لیے مضاف الیہ صرف آپ تقدیر الاعراب صرف مضاف الیہ نکال لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ الاعراب تقدیریوں میں آپ موصوف اس سے کہ آپ الاعراب تقدیریوں میں آپ موصوف بھی محذوف نکالیں اور صفت کے ساتھ آپ یا نسبتی بھی لگا دیں، تو قلت حذف بہتر ہے کثرت حذف سے۔ تعذر الاعراب بھی، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تعذر کی ضمیر کس کی طرف لوٹا رہے ہو؟ ما موصولہ کی طرف پیچھے یا اعراب کی طرف؟ اگر ما موصولہ کی طرف لوٹاؤ تو معنی درست نہیں بنتا، اور ما موصولہ کی طرف لوٹاؤ تو معنی درست نہیں بنتا، اور اعراب کی طرف لوٹاؤ معنی تو درست بنے گا، لیکن اس میں دوسری خرابی یہ آئے گی، اس میں خرابی یہ آئے گی کہ صلہ بغیر عائد کے رہ جائے گا، صلہ بغیر عائد کے، حالانکہ صلہ میں کوئی عائد ہونا چاہیے، 4-5 قسم کے عائد ہیں، ان میں سے ایک ضمیر ہے، تو عائد تو ہونا چاہیے صلہ میں جو موصول کی طرف لوٹ رہا ہو، تو صلہ بغیر عائد کے رہ جائے گا۔ یہ دو خرابیاں لازم آئیں گی دونوں صورتوں میں اپنی اپنی۔
اب ما موصولہ کی طرف لوٹاؤ تو معنی درست نہیں بنے گا، کیونکہ معنی بن جائے گا تقدیر اعراب کی اس اسم میں ہوگی جو اسم متعذر ہو۔ اب اسم تو متعذر نہیں ہوتا، اس پر آنے والا اعراب جو ہے وہ متعذر ہوتا ہے، تو اسم کو کیسے متعذر کیا آپ نے؟ معنی خراب ہو گیا۔ اور اگر اعراب کی ضمیر اگر آپ اعراب کی طرف ضمیر لوٹائیں تو معنی تو درست ہو جائے گا، لیکن صلہ جس میں کوئی عائد ہونا چاہیے موصول کی طرف لوٹنے والا، وہ نہیں ہوگا یہاں پر۔ کیوں؟ ما تو عبارت ہے اسم سے، اور صلہ میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو اسم کی طرف لوٹ رہی ہو۔ ایک تعذرہ کی ضمیر تھی، وہ آپ نے اعراب کی طرف لوٹائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، صلہ بغیر عائد کے رہ جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ تعذرہ کی ضمیر تو اعراب کی طرف لوٹائیں گے تاکہ معنی درست رہے، باقی صلہ بغیر عائد کے رہ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم صلہ یہاں پر محذوف نکال لیں گے، عائد صلہ کے اندر عائد جو ہے محذوف نکال لیں گے، وہ نکالیں گے فی ہی، تو عبارت یوں بن جائے گی تقدیر الاعراب فی ما تعذر فیہ، تو یہ صلہ میں عائد آ جائے گا، ضمیر عائد ہو جائے گی۔ میں نے بتایا 4-5 قسم کے عائد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ضمیر ہوتی ہے، زیادہ تر اس کو لوٹاتے ہیں۔ یعنی تقدیر اعراب کی اس اسم میں ہوگی جس اسم میں اعراب متعذر ہو، معنی بھی ٹھیک ہو گیا، اور صلہ میں عائد بھی محذوف نکال دیا گیا۔ ای امتنع ظہورہ فی لفظہ، یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے۔ تعذرہ کا معنی ہوتا ہے ما یکون الوصول الیہ بکلفۃ او مشقۃ، کہ چیز پہنچے اس کی طرف بڑی ہی تکلیف کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ۔ تو اس کو اعتراض یہ آیا بھائی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز پہنچ سکتی ہے لیکن کچھ تکلیف اور مشقت برداشت کرنی ہوگی۔ تو اب اس پر اعتراض یہ آیا کہ جب تعذرہ کا معنی یہ آپ نے کیا ہے جو بنتا ہے، تو دو خرابی لازم آئیں گی۔ ایک تو مثال ممثل لہو کے مطابق نہ رہے گی، کیوں؟ پیچھے ممثل لہو میں عصا، موسیٰ، غلامی بھی آئے تھے، ان میں تو اعراب آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا، تو یہاں تو کہتے ہیں آ سکتا ہے بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ، کلفت کے ساتھ، تو یہ تو مثال ممثل لہو کے موافق نہ ہوئی۔ دوسرا خرابی یہ لازم آئی کہ تعذر کے بعد استثقال کی جو کا ذکر ہے وہ مستدرک ہو جائے گا۔ تعذر کا معنی ہے مشکل، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی مشکل، تو استثقال کا معنی بھی بوجھل مشکل ہو جائے گا، تو معنی ایک جیسا ہو جائے گا، تو پھر تعذر کے بعد استثقال کی کیا ضرورت تھی، پھر زائد ہو گیا پھر۔ تو جواب دیا امتنع ظہورہ فی لفظہ، یعنی تعذر کا معنی یہاں پر مشکل نہیں ہے، ممتنع ہے، ممتنع ہے یعنی منع ہے، نہیں ہو سکتا اعراب۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ اس کا تقابل کیا ہم نے استثقال کے ساتھ۔ استثقال میں امکان ہوتا ہے لیکن مشکلات ہوتی ہیں، تو اب اس کے مقابلے میں جب ہم اس کو لا چکے تعذر کو، تو اب تعذر کے میں امکان کو نکالیں گے ہم، عدم امکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقابلے میں جو آیا یہ قرینہ ہے۔ فی لفظ ہی عصا غلامی کو پھر کہتے ہیں یہ مبنی ہونا چاہیے، کیوں؟ اس پر جب اعراب آ ہی نہیں سکتا، ممتنع ہے، تو ممتنع جس پر اعراب آ ہی نہ سکے ہو تو مبنی ہوتا ہے، پھر تو اس کو مبنی کے میں داخل کرنا چاہیے، پھر ان کو آپ مورب میں کیوں لے آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اعراب کا صرف ظاہر ہونا ممتنع ہے، اعراب کی تقدیر ممتنع نہیں ہے، فرض کرنا ممتنع نہیں ہے۔ مبنی وہ ہوتا ہے جس پر اعراب کا لفظوں میں آنا بھی ممتنع ہو اور اعراب کی تقدیر بھی ممتنع ہو، یہ فرق ہوتا ہے۔ وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَقَاضٍ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ نحو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے تشبیہ کے لیے، یہ مستدرک ہے، یہ زائد ہے، کیونکہ اس مسلمیہ کا عطف قاضن پر ہے، اور یہ قاضن جو ہے کاف مثلیہ کے نیچے داخل ہے، تو اس پر عطف کریں گے تو ایک کا قاضن، کاف تشبیہ کے نیچے یہ بھی داخل ہو جائے گا، تو کیا ضرورت ہے نحو لانے کی، ٹھیک ہے، تو کاف مثلیہ کے نیچے عطف کے واسطے سے داخل کر دیں اس کو، نحو کی کیا ضرورت تھی؟ شارح نے جواب دیا اس کا کہ عطف قاضن پر نہیں ہے، کا قاضن پر ہے، پورے کا قاضن کے اوپر ہے، قاضن پر ہوتا تو کاف کے نیچے داخل ہوتا نا، یہ کا قاضن کے پورے کے اوپر جو ہے اس کا عطف ہو رہا ہے، تو لہٰذا
اب یہ کاف مثلیہ کے نیچے یہ داخل نہیں ہوگا، اس لیے نحو کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر اس پر اشکال ہو گیا کہ یہ متن ہے، بھائی متون میں تو اختصار ہونا چاہیے، تو اختصار میں آپ یوں کرتے ہیں نا، دونوں کو ایک کاف کے نیچے داخل کر لیتے، لفظ نحو نہ لاتے۔ جواب دیا کہ بھائی یہ ماتن نے جواب دیا کہ مسلمیہ کے ساتھ لفظ نحو ہم نے جو لایا ہے مستقل طور پر لا کر اشارہ کیا ہے کہ قازن کا اعراب بالحرکت ہے اور مسلمیہ کا اعراب بالحرف ہے۔ جب دونوں الگ سے ہیں، ایک بالحرف ایک بالحرکت ہے اور ایک بالحرف ہے، دونوں مستقل مثالیں مستقل چیزیں ہیں، تو پھر ہم ایک کاف تشبیہ سے دونوں کو نیچے داخل کیسے کر سکتے تھے؟ جب دونوں کی سمتیں جدا ہیں، دونوں کی جنس جدا ہے، دونوں کی مثالیں جدا ہیں، دونوں کے اعراب جدا ہیں، ایک کے بالحرکت ہے ایک کے بالحرف ہیں، تو ایک کاف تشبیہ کے نیچے داخل کرنا یہ کیسے ممکن تھا؟ الاعراب اللفظی، لفظی سے قبل یہاں پر الاعراب نکالا ہے، بتا دیا ہے کہ اللفظی یا نسبتی اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کچھ صفت ہے کسی کی، موصوف محذوف نکالا ہے الاعراب اللفظی، ٹھیک ہے۔ تو المتلفظ بہ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال مقدر یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ما عدا مذکور کی نسبت سے اعراب لفظی کی تخصیص درست نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اعراب لفظی جیسے ما عدا میں مذکور ہوتا ہے تو ایسے ہی مذکورہ اسماء ان میں بھی اعراب لفظی ہوتا ہے، تو ما عدا میں بھی ہے اعراب لفظی، تو ان میں بھی ہو سکتا ہے جو پیچھے گزرے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظی عام ہے، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ تو اسماء مذکورہ میں ضمہ، فتح، کسرہ جو تقدیری تھے موسیٰ میں، وہ اگرچہ لفظی تقدیری تو نہیں تھے لیکن لفظی حکمی تو تھے۔ لفظی حکمی کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ان کے اوپر بھی احکام تو وہی جاری ہوتے ہیں نا جو لفظی حقیقی کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ مثلا جانی زید رأیت زیدا مررت بزید، تو زید کے اوپر حالت فاعلیت اور مفعولیت، مجروریت، وہ حالتیں آ رہی ہیں، تو یہی حالتیں تو جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ پر بھی آ رہی ہیں، تو حالتیں تو ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لفظی حقیقی نہ صحیح، لفظی حکمی میں تو پھر بھی داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے لفظی کو عام کر دینا چاہیے تھا، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ تو لفظی میں حقیقی کی تعمیم کرنے کے بعد اسماء مذکورہ جو ہیں اعراب تقدیری، ان میں بھی یہ لفظی حکمی چل جائے گا۔ تو گویا جو اعراب تقدیری ہیں آپ ان کو لفظی حکمی بھی کہہ سکیں گے، کیونکہ حالتیں تو جیسے زید پر آتی ہیں ایسے موسیٰ پر بھی آ رہی ہیں۔ یہ ایک فالتو سے اعتراض کیا ہے انہوں نے۔ اس کا جواب یہاں پر یہ دیا ہے کہ لفظی کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، یہاں پر اصطلاحی اعتبار سے نہیں ہے۔ قرینہ کیا ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ اکثر مصدر لفظ بولتے ہیں، مصدر، اور اس سے اسم فاعل، اسم مفعول، مبنی للفاعل، مصدر مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول، یا مصدر بول کر اسم فاعل یا اسم مفعول کا معنی کر لیتے ہیں۔ تو یہ لفظی ساتھ معنی المتلفظ بھی کیا ہوتا ہے؟ اب متلفظ بھی کا جو اطلاق ہے یہ صرف یاد رکھیں یہ لفظی حقیقی پر ہوتا ہے، لفظی حقیقی پر ہوتا ہے، لفظی حکمی کو متلفظ بھی نہیں کہتے۔ تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ اعراب متلفظ بھی ما عدا مذکور ہے، ما عدا میں مذکور ہو، اعراب متلفظ بھی ما عدا مذکور میں ہوگا، ما عدا مذکور میں ہوگا۔ تو کیا مطلب؟ یہاں متلفظ بھی سے مراد ہم لفظی حقیقی لے لیں گے۔ جب لفظی حقیقی لیں گے تو آپ نے کھینچ تان کے ان کو پیچھے تقدیری والوں کو لفظی حکمی میں داخل کر دیا تھا، تو لفظی حکمی یہاں مراد ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ فیما عدا ما ذکر، سوال کا جواب ہے کہ بھائی ما عدا ہو ضمیر واحد ہے، لوٹ رہی ہے، راجع ہے تعذر اور استثقال کی طرف۔ تعذر اور استثقال یہ دو چیزیں ہیں، تو یہاں پر ہما ہونا چاہیے، ہو کیوں ہے؟ تو جواب دیا یہاں پر کہ یعنی ضمیر مرجع اور راجع اور مرجع آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ جواب دیا کہ ان دونوں کی تعویل ہم کریں گے ما ذکر مذکورن، ما ذکر یا مذکورن، ما ذکر کے ساتھ کر لیں یا مذکورن کے ساتھ کر لیں جو پیچھے ذکر کیا گیا۔
تو وہ دونوں واحد ہیں، تو واحد ہیں تو لہٰذا مطابقت یہاں پر موجود ہے۔